السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم علامہ صاحب کی نظم جواب شکوہ کا 7واں 8واں اور 9واں بند پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے علامہ صاحب اپنے پہلے 6 بندوں میں مسلمانوں کے اس شکوہ میں جو ان کے دلوں میں دکھ تھا، کرب تھا، رنج تھا، جو اللہ سے انہیں امیدیں وابستہ تھیں اور پوری نہیں ہو رہی تھیں، اور اس کے لیے انہیں اپنے اللہ سے شکایت اور شکوہ پیدا ہو گیا تھا، اس کے جواب میں ان لوگوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ غیب سے ان کے اس شکووں کے آہ و بکا کے جواب میں جو ندا آئی ہے وہ یوں ہے کہ ہاتھ بے زور ہیں، الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ یہ دراصل اس شکوے کا جواب ہے جس میں مسلمان یہ کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، ہم بت فروش نہیں ہیں، بت شکن ہیں، ہماری تلوار تیرے نام کی عظمت کے لیے اٹھا کرتی تھی، ہم تیرے لیے جنگوں کی مصیبتیں اٹھایا کرتے تھے، ہم بت پرست نہیں تھے، بت شکن تھے۔ اب اسی کا جواب ہے کہ تمہارے ہاتھ تو بے زور ہو چکے ہیں، تمہارے دل الہاد کے خوگر ہیں، توحید تمہارے دلوں سے نکل چکی ہے، امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت کا باعث نہیں بن رہے بلکہ اپنے قول اور فعل سے رسوائی پیغمبر کا سبب بن رہے ہیں۔ جو بت شکن تھے وہ تو چلے گئے ہیں، تم تو بت گر رہ گئے ہو۔ پہلے آزر باپ تھا، ابراہیم اس کا بیٹا تھا، اب جو ابراہیم کی اولاد ہے وہ آزری کرنے لگی ہے، ان کا بادہ بھی نیا ہے، یہ نئے آ گئے ہیں، ان کا بادہ نیا ہے، بادہ پینے والے نئے ہیں، ان کے پیالے نئے ہیں، انہوں نے اپنے کعبے بنا لیے ہیں، نئے بت بنا لیے ہیں، نام مسلمان رکھ لیا ہوا ہے لیکن اندر سے وہی الہاد ٹپکتا ہے ان کی ایک ایک حرکت سے اور ایک ایک فعل سے۔ اگلے بند کی طرف آ جائیے، 8واں بند یوں شروع ہوتا ہے، وہ دن بھی تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ یہ درست ہے کہ تمہارے تمام اعمال و افعال، تمہارے آباء و اجداد کے تمام اعمال و افعال اور ان کی پوری زندگیاں میری رضامندی کے لیے گزرا کرتی تھیں، میں ہی ان کی سوچوں کا محور مرکز ہوا کرتا تھا۔ وہ جو مسلمان تمہارے آباء و اجداد تھے وہ واقعتاً اللہ کے سودائی تھے، اور یہی جسے تم ہرجائی کہہ رہے ہو یہی ان کا محبوب ہوا کرتا تھا۔ تو آپ لوگ اب کسی یکجائی سے عہد غلامی کرو نا، اس ہرجائی کے ساتھ کیوں تعلق رکھنے پہ آمادہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو پوری دنیا کے لیے وہ ان کی نبوت تھی، تم کسی اپنے علیحدہ کسی علاقے کے لیے کوئی اور چھوٹی سی جماعت بنانے پہ تلے ہوئے تو وہ بھی کر کے دیکھ لو۔ 9ویں بند میں ان کے اس دعوے کا جواب ہے جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے، میرے اللہ، ہم تیرے لیے سجدے کیا کرتے تھے، تلواروں کے سائے میں بھی ہم نمازی ادا کیا کرتے تھے۔ تو جواب سنیے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ وہ تمہارے آباء و اجداد تھے جو نماز قائم کرتے تھے، جو رمضان کے روزوں میں بھی تردد کیا کرتے تھے، جن کی راتیں قرآن کی تلاوت میں بسر ہوا کرتی تھیں۔ تمہیں تو نیند پیاری ہے۔ ہر قومیں ہمیشہ مذہب سے بنتی ہیں، اگر مذہب نہیں
تو پھر قوم نہیں ہے۔ یہاں علامہ صاحب کا قوم کا فلسفہ بھی ہے کہ ان کے خیال میں مذہب وہ واحد قوت ہے جو کہ لوگوں کو آپس میں ربط میں ایک بندھن میں باندھ کے رکھتی ہے۔ قومیں اوطان سے نہیں بلکہ ادیان سے بنتی ہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ بڑا خوبصورت انہی کا اپنا شعر ہے جذب باہمی سے قائم ہے، جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ مذہب ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی برقی رو ہے جو تمام افراد کے روحوں دلوں میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے اور ان کو ایک بندھن میں جکڑ کے رکھتی ہے۔ تو یہ مذہب وہ قوت اور پاور ہے جو لوگوں کو ایک قوم بناتا ہے۔